امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کی عظیم ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہے۔ امام جعفر ہی کی تعلیمات اور علمی فیض سے سکھ شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی۔ امام کا علم صرف ان کی حدیث اور علم الکلام تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ فزکس، کیمیا، طب اور بے شمار علوم کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ جعفر صادق صرف امام عرب ہی نہیں تھے، بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک میں بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا گیا ہے اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا جس سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنیاد پر خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرزند نے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ امام جعفر بن محمد ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر اور دادا امام سجاد عبادت گزاروں کے امام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی اولاد تھے۔ 12 برس آپ نے اپنی جد امام سجاد کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس وقت واقعہ کربلا کو صرف 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی، لہٰذا مدینہ منورہ اور خاندان رسول میں دن رات شہادت حسین کا تذکرہ اس گام میں گریہ اوزاری کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ امام جعفر نے بھی عمر بھر اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت دمشق میں اموی بادشاہ ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ علم اور حکمت امام جعفر علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ عالم محمد کے چشم و چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرا تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ چکی تھی، جن میں فقہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے دربار میں یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے، دہریہ اور قدریہ بھی آیا کرتے تھے اور آ کر سوالات پیش کرتے اور امام ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جعفر کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھی؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا، بلکہ آپ کا علم نسل در نسل سینے سے منتقل ہوتا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام میں جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ دراصل محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوا کرتا۔ امام اس کائنات کا رازوں سے پردہ اٹھاتے اور لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ضلالت سے بچانے میں لگے رہتے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر سے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔ یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئی اور ساری دنیا میں جعفر صادق کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ مشہور عالم دین میر علی ہندی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کی جستجو کا شوق لوگوں میں تیزی سے ہو رہا تھا۔ فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ رائج ہو چکی تھی۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس علمی تحریک کا امام، جس کے ہاتھوں میں تمام علم کی چابیاں تھیں، وہ مدینہ میں تھا۔ وہ امام علی کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق تھا۔ وہ اس دور کا مفکر اور محقق تھا اور ہر علوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اہل سنت کے 2 بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کئی سال امام جعفر کی خدمت میں گزاری اور آپ سے علم حاصل کیا، جس سے فقہ کی 2 بڑی مکتب کی بنیاد پڑی۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہوا میں اڑتے جہاز، خلا میں منڈلاتے سفینوں سے لے کر سمندر میں تیرتی کشتیاں، جگمگاتے شہر کی روشنیاں، مشینیں اور دوائیاں، غرض ہر چیز علم کیمیا کی دین ہے، اور اس علم کیمیا کی بنیاد امام جعفر علیہ السلام کے شاگرد خاص جابر بن حیان نے رکھی تھی، جنہیں فادر آف کیمسٹری کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے قریب 500 کتابیں علم کیمیا پر لکھی، جنہیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ برطانیہ سائنسداں جوزف پراسٹیلی نے سب سے پہلے آکسیجن کا انکشاف کیا تھا،
جبکہ اس سے 1000 سال پہلے اس حقیقت سے سب سے پہلے امام جعفر نے پردہ اٹھایا کہ ہوا مختلف عناصر کا ذریعہ ہے، جس میں سے بعض اجزاء ہر زندہ موجود کے سانس لینے میں مدد کرتی ہے۔ انہیں ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق بھی سب سے پہلے امام جعفر نے ہی فلسفہ پیش کیا تھا۔ ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق امام کے نظریات کتابوں میں موجود ہے۔ بعد میں جنگوں کے دوران یہ نظریہ یورپ پہنچا اور 11ویں صدی میں روجن بیکر نے اس پر بہت تحقیق کی اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد کر ڈالی۔ امام نے ہشام الخزاف سے مناظرے کے دوران یہ فرمایا تھا کہ زمین گول ہے جو اپنی گرد چکر لگاتی ہے اور دن و رات اس حرکت کے سبب ہوتا ہے، نہ کہ سورج کے۔ بہت سارے مشہور طبیب نے امام سے علم حاصل کر کے طب پر انسائکلوپیڈیا تیار کیا۔ شوال 148 ہجری کے منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملکیت ہر طرف ظلم و بربریت مچا رہی تھی اور کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا، اس فتنہ کے دور میں امام جعفر نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کی قبر مبارک باقی قبرستان میں سیدہ فاطمہ اور امام حسین زین العابدین اور امام باقر کے پہلو میں واقع ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے، بلکہ وہ سارے علوم جن کا تعلق انسانی اور معاشرتی ترقی سے ہو، خواہ وہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی یا میتھمیٹکس ہو، علم کے احاطے میں آتا ہے، جس کی ابتدا اس امت کے ائمہ یعنی علم محمد سے ہوئی تھی، اور جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ ضرور کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔